ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام غامدی میں۔ جاوید صاحب، یہ جو آپ سیاسی حل کی بات کر رہے ہیں، لیکن سیاسی حل کے لیے بھی رستہ جب بھی ہموار ہوتا ہے وہ تو مزاحمتی تحریکیں ہی ہموار کرتی ہیں۔ اگر کشمیری مجاہدین کی مزاحمت نہ ہوتی تو کیا انڈیا مذاکرات پہ آمادہ ہوتا؟ اگر افغانستان میں طالبان کی مزاحمت نہ ہوتی تو کیا آج اوباما سیاسی حل کی بات کرتے؟ اگر وہاں آپ نے سیاسی جدوجہد کو منظم کیا ہوتا جیسے قائد اعظم نے کیا تھا تو برطانیہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ماؤنٹ بٹن نے مذاکرات کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ کیا اس کے لیے جہاد کیا گیا تھا؟ جنگ کی گئی تھی؟ سیاسی قیادت نے سیاسی طریقوں سے مجبور کر دیا تھا کہ میز پر آئیں۔ اتنی بڑی طاقت کو، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، مختلف جگہوں پر مذاکرات ہوئے، اسی طرح ہوئے۔ سیاسی مزاحمت کی تحریکیں کوئی معمولی ہوتی ہیں؟ یعنی جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پوری قوم ایک شخص کے پیچھے کھڑی ہے، جب یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی پوری قوم قائد اعظم کے پیچھے کھڑی ہے، صورتحال تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ کشمیر میں آپ ایسا کوئی لیڈر پیدا کر سکے، افغانستان میں ایسا کوئی لیڈر پیدا کر سکے، یہ لیڈرشپ ہے جو اصل میں یہ اعتماد بخشتی ہے کہ وہ قوم کی طرف سے بات کرے، وہ پھر مظلومانہ جدوجہد کرتی ہے، وہ جیلوں میں جاتی ہے، وہ مختلف قوتوں کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی ہے اور اپنی قوم کو میدان میں بھی لانے کی ترکیبیں سوچتی ہے۔ مزاحمتی اور جہادی تحریکوں پہ اعتراضات آپ کے مکمل ہو گئے یا کہ کچھ اب باقی ہے؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے کوئی اعتراض کرنے کا شوق نہیں ہے۔ میں تو آپ سے عرض کیا کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ جو لوگ خدا کے لیے، دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں، وہ کوئی معمولی چیز ہیں؟ یعنی میں تو اپنے آپ سعادت سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ذکر کروں، لیکن اگر وہ غلط تدبیر کر رہے ہیں یا دین کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو مجھے بتانا ہے انہیں۔ دین میں صرف جہاد کا لفظ نہیں پڑھ لیا کرتے۔ یہ ان لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ان لوگوں میں آپ ملا محمد عمر کو بھی رکھتے ہیں؟ یقیناً اسامہ بن لادن کو بھی رکھتے ہیں؟ ملا عمر میری متاع عزیز ہیں، وہ اس قوم کی متاع عزیز ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ میری قوم کا حصہ نہیں ہے؟ مسلمان قوم کا حصہ ہے۔ اور محمد اسامہ رسول بن اللہ لادن کے بارے میں بھی آپ کے یہی جذبات؟ یقیناً، بالکل یہی جذبات کیوں نہیں ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اسلام کا درد رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کس طرح کی وہ مزاحمتیں جھیل رہے ہیں، کس طرح کی تکلیفوں میں ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو کن کن تکلیفوں سے گزر رہے ہوں گے، کس کے لیے جھیل رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا۔ وہ ایک رئیس آدمی تھے، وہ کس طرح آپ کے میدانوں اور بیابانوں میں دھکے کھا رہے ہوں گے؟ یہ سب وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے۔ میرا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ مجھے ان کے ساتھ محبت نہیں ہے یا میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ اور بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کے بارے میں بھی ہر آپ کی شخص جس شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی جان دے رہا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے دین کے لیے لڑ رہا ہے، یا وہ کسی بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، مجھے تو اس کے اخلاص کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ میری قوم کا فرد ہے، میرا وہ بھائی ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میرا اس کا اختلاف نظریاتی اختلاف ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے علم میں ہے، میری کتاب اگر برہان آپ نے پڑھی ہے، میں نے ان کے نقطہ نظر پر شدید تنقیدیں کی ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے اخلاص کا انکار کر دوں، ان کے کمالات کا اعتراف نہ کروں؟ یہ لوگ ہماری متاع ہیں، متاع عزیز ہیں۔ اے کاش یہ ہماری افواج کا حصہ ہوتے، اے کاش یہ ہماری قوم کی قیادت کا حصہ ہوتے، ایسے مخلصین ہماری قوم کی قیادت کر رہے ہوتے۔ میں تو ان کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جاوید صاحب، آپ نے ان لوگوں کے اخلاص کا خود آپ جیسے ناقد بھی اس کا اعتراف کرتا ہے، اور یقیناً وہ اکثریت ان کی انتہائی مخلص لوگوں کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ قبر کھودی گئی اور کئی دن بعد دیکھا کہ اس میں لاش سلامت ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ وہی لوگ حق پہ ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ حق و باطل کے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا۔ اس کا تعلق تو انسان کی نیت اور اس کے اخلاص سے ہے۔ میں ایک بالکل غلط تدبیر اختیار کرتا ہوں۔ آخرت کے فیصلے نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تدبیر کیا اختیار کی گئی۔ ایک آدمی بہت مخلص ہو سکتا ہے، ایک آدمی خدا کا بہت سچا بندہ بن کر ایک جدوجہد کرتا ہے، لیکن غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، دین کے احکام کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ نہیں ویسے یہ کچھ عجیب چیز ہے، ایک طرف آپ کی تنقید تنقید تنقید، دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو متاع عزیز سمجھتا ہوں، یہ مخلص لوگ ہیں۔ یہ کیسے میرا دو ان سے کوئی متضاد؟ ذاتی اختلاف ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تو ایک اصول اور ایک نظریے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے اقدامات سے میری امت خطرے میں پڑی ہے، یہ قوم خطرے میں پڑی ہے، یہ ملک خطرے میں پڑا ہے۔ ان کے اقدامات کے نتائج ان کے لیے، ان جیسے لوگوں کے لیے خطرناک نکل رہے ہیں۔ وہ اقدام دین اور شریعت کی روح سے قابل تو تنقید ہے۔ پھر مخلص اور متاع عزیز اور قابل قدر لوگ کیسے ہو گئے اس اگر کا آپ کی یہ بات اس کا ٹھیک ہے؟ تعلق تو نیت سے ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک غلط فیصلہ کرتا ہے، آپ ایک آدمی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ میری رائے سے اختلاف کر رہے ہیں، میری نیت پر حملہ آور ہوں گے۔
میں مخلصانہ طور پر ایک رائے رکھتا ہوں، مجھے حق ہے میں بیان کروں اس کو، لیکن غیر ممکن ہے کہ آپ میری رائے کو غلط سمجھیں، اس پہ تنقید کریں. آخر آپ بھی تو اس پروگرام کے ذریعے سے میرے افکار پر تنقید ہی کر رہے ہیں نا. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.